اور کچھ لوگوں نے دھرم کے ماننے اور پالنے والوں پر گفتگو کی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے عنوان سے یہ گفتگو جو ہے دوسرے ہی موضوع پر تھی، اس لیے کہ اس کا ہیڈنگ یہ رہا کہ ہمارا ملک، پیارا ملک ہندوستان، یہاں 800 سال تک ان لوگوں کی حکومت رہی جو ایک مالک کو مانتے تھے، اور ایک بہت موٹی سی بات ہے کہ قانون، کانسٹیٹیوشن ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان میں 2 کانسٹیٹیوشن اگر ہوں گے، جنہوں نے قانون ہندوستان کا بنایا آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے، تو اس انسانیت کے لیے اور مانوتا کے لیے جس قانون کی ضرورت ہے، یہ پورے عالم کے لیے، پورے وشو کے لیے ایک میسج ہے۔ یہ ہماری اپنی کم نصیبی رہی ہے یا کسی کی نظر لگ گئی کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آخر وہ کس نے بنایا؟ وہ ایک ہی رات ہے، پھر آپ اس کو کسی کی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے بنائیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز دور دور تک پہنچا رہا ہے لاؤڈ اسپیکر، تو اس کا کوئی بھی کرشمہ دیکھ کر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے جنم دیا یا میری یہ عبادت اور میری پوجا کے یہ لائق ہو سکتا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط میسنجر تھے، وہ پیغامبر تھے، وہ فقط میسج لے کر آئے ہیں، اور ایسے میسج لے کر آنے والے بہت تھے، البتہ وہ سب سے آخر کے اندر آئے۔ معلوم یہ ہوا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آسمان ایک ہے، زمین ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، پھر کیا بات ہے کہ آدمی کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی ہے کہ میرا پالنہار، مجھے عدم سے وجود میں لانے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے یہ طاقت دینے والا، وہ ایک سے زائد کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، وہ گفتگو ضرور کر رہے تھے، لیکن وہ گفتگو اپنے مذہب کے مہانبھاؤں کی کر رہے تھے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دھرم کو سمجھیں، اور اس دھرم کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے،
مالک کی پہچان اگر ہماری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہماری وہ نہیں ہوگی. یہاں تو گزر جائے گی 60 اور 70 سال تو اصل جو ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خدا کو پہچاننا ہے. اللہ مجھے بھی یہ چیز نصیب فرمائے، آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے. اسی کو کہا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی. یہ پیغام کس کا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کوئی بکس نہیں ہے، ان پر بھی اوپر سے اتاری گئی ہے. وہ تو ایک حرف نہیں لکھ سکتے. اس طرح کی بات جو پورا قرآن مجید مولانا نے جیسا کہ ابھی کہا 6666 آیتیں ہمیں ضرورت تھی. 2 بکس کی ضرورت تھی، ایک پریکٹیکلی بکس کی ضرورت تھی اور ایک نالج مطالعے کی بکس کی ضرورت تھی. تو کتاب جو تھی یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا کہا ہوا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے، اور آپ کا کیا ہوا وہ قرآن مجید کا کہا ہوا ہے. حقیقت میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری اس بھارت کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے ہندوستان کی حفاظت ہوگی، پوری دنیا کی حفاظت ہوگی جب تک کہ ہم اس کے خدا کو سجدہ نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، اس کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے، جب تک ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. مالک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. یہ مختصر میسج تھا. وآخر دعوانا